السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ پاک آپ سب کو بھی سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ اللہ آپ کو خوشیاں نصیب کرے، اللہ آپ کو پریشانیوں سے بچائے، اور ہمیشہ خوش رہیں۔ آج کہنے کو تو خیر بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں ایک چیز کلک کر جاتی ہے۔ میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں حضرت لال شہباز قلندر کا مزار دکھا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس مزار میں شام کا ٹائم ہے اور دھمال ہو رہی ہے، دھمال ہو رہی ہے۔ اچھا، دھمال غلط نہیں ہے نا، میرے لال شہباز قلندر بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے بہت پیارے ولی تھے، اور 2.5 قلندروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ربیہ بصری قلندر آدھی قلندر ہیں، ابو علی قلندر اور حضرت لال شہباز قلندر، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت مست رہتے تھے، جھومتے رہتے تھے، اس کو دھمال کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت دھمال میں رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ دھمال کرتے تھے، تو ہمارا بھی ان پہ بڑا عقیدہ احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں۔ لیکن ویورز، کیا ہمیں یہ حکم ہے کہ عورتیں بال کھول کے وہاں پہ ہم دھمال ڈالیں؟ وہ تو قلندر بھی ناراض ہوتے ہوں گے، ان کی روح بھی ہمیں بد دعائیں دیتی ہوگی کہ یہ کون آ گیا ہے میرے مزار پہ، میری جگہ، اتنی پاک جگہ پہ۔ ٹھیک ہے، مرد دھمال کرتے ہیں، نوبت بجتی ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو بال ننگے عورت کو کرنا تو حکم نہیں ہے۔ دیکھیں، کئی خواتین میری اس بات سے اختلاف کریں گی اور مجھے ناپسند کریں گی، کوئی بات نہیں، بات کرو سچی، ٹھیک ہے؟ اذان ہو رہی ہے، میں 2 منٹ اذان کے بعد پھر آپ سے بات کرتی ہوں۔ جی، تو ویورز، اذان ہو رہی تھی، اس وجہ سے میں نے تھوڑی دیر کے لیے اذان سننے کے لیے بند کیا تھا۔ تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ عورتوں کا دھمال جائز نہیں ہے، عورتیں اس طرح اپنے بال کھول کے اور وہ شروع ہو جاتی ہیں وہاں دھمال، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ منت مانی ہوئی تھی اور ثواب ہے، تو یہ اللہ پاک کو تو پسند نہیں ہے نا کہ ہمارے بال ننگے ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش مبارک پہ گئے تھے، عرش بریں پہ، تو معراج پر جب گئے تھے تو انہوں نے واپس آ کے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ میں نے عورتیں بالوں کے بل الٹی ٹنگی ہوئی، بالوں کے بل ٹنگی ہوئی دیکھی ہیں، اور ان کے جو سر ہے نا وہ ہنڈیا کی طرح پک رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ اس میں کون سا ایسے گناہ انہوں نے کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، اور ان کے سر کے بالوں کے بل لٹکایا ہوا تھا، اور ان کو وہ ہنڈیا کی طرح سر پک رہا تھا، دماغ پک رہا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کو ننگا کر کے اور باہر نکلتی تھیں، گھر سے باہر جب نکلتی تھیں تو ان کے سر کے بال ننگے ہوتے تھے۔ تو آپ خود سوچیں نا، میری بات سنیں، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ ہم علم والے ہو گئے ہیں، دنیا کمپیوٹرائز ہو گئی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن ایک بات یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے جو پہلے دن قانون بنایا ہے، کیا اس میں رد و بدل ہو گیا ہے؟ یہ ہماری اسمبلیاں تو نہیں ہے نا کہ آج ایک شک پاس ہوئی ہے تو وہ اس کو کینسل کیا ہے، تو دوسری آج پاس ہو گئی ہے تو آج یہ قرارداد منظور ہو گئی ہے اور اس کو فیل کر دیا، اس کو پاس نہیں۔ میرے اللہ نے پہلے دن جو قانون بنا دیا ہے وہی قانون ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے، اسی کے اوپر ہم نے چلنا ہے۔ اپنے بالوں کو عورتیں ڈھک کے رکھیں۔ آپ کو اللہ نے اتنا پیارا خوبصورت بنایا ہے، دیکھیں اللہ پاک نے پردے کا جو ہمیں حکم دیا ہے نا، تو رب العالمین نے کہا ہے کہ آنکھیں، چہرہ بھی، اگر چہرے کو ڈھانپ کے رکھتے ہو تو بہت اچھا، آنکھیں، ہاتھ اور پاؤں، ان کا پردہ نہیں ہے، یہ آپ باہر رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پورے جسم کو ڈھانک کے رکھیں، اپنے سر کے بالوں کو ڈھانکیں، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، سمجھ آئیے نا؟ تو اللہ پاک آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ پاک نے تو بہت علم ہمیں دیا ہے، جو ہم نے نہ کبھی پڑھا ہے نہ کبھی سوچا ہے،
ہمارے پاس ڈگریاں ہیں جی، اب ماسٹرز کی ڈگری ہے ہمارے پاس، MBBS کی ہے، انجینئرنگ کی ہے، سافٹ ویئر کی ہے، ہارڈ ویئر. میں کہتی ہوں کون کون سی ڈگریاں بن گئی ہیں. اور وہ جو ڈگری ہمیں اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہم آپ کے نیک اعمال سے آپ کو ملے گی، وہ ڈگری ہم حاصل کر رہے ہیں. اس ڈگری کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہے؟ مرنا تو ہے نا. دیکھیں میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، آپ اپنے دیکھو، اللہ پاک نے کسی مرد کو یہ نہیں کہا کہ عورت پہ ظلم کرو یا سختی کرو یا اس کو سختی سے. کیوں ہم پہ مرد سختی کریں؟ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہمارا قانون کیا اللہ نے بنایا ہے، ہم نے کس طرح سے رہنا، ہم کیسی عورتیں ہیں. کیوں ہمیں مرد کہے کہ سر کو ڈھانپو، عبایا پہنو، حجاب لو؟ کیوں ہمیں مرد کہے؟ ہمیں خود نہیں پتہ، ہمیں اپنی عزت کا نہیں پتہ. وہ جنید جمشید ایک دفعہ ایک انٹرویو دے رہے تھے، تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی جو دوسری بیوی ہیں، جو نیہا، جو ان کے ساتھ شہید ہو گئی ہیں، جہاز کریش ہوا تھا، تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ مجھے ڈرائیونگ سکھا دو، تو آپ کیوں نہیں ان کو گاڑی چلانے دیتے؟ تو وہ جنید جمشید نے کہا کہ دیکھو، میں نے اپنی عورت سے کہا، بیوی سے کہا کہ عورت کا مطلب ہے پردہ. عورت ایک ہیرا ہے، ہیرا. اس ہیرے کو تم مجھے یہ بتاؤ، تمہارے پاس اگر ایک ہیرا ہو تو تم اسے روڈ پہ رکھو گی؟ کہتی ہے آئے نہیں، میں تو اسے کہاں رکھو گی جی، میں اس کو اندر تجوری میں رکھوں گی. تو عورت بھی تو ایک ہیرا ہے نا، عورت کو بھی تو ہم سنبھال کے رکھیں نا. اب یہ نہیں ہے کہ اس کو بند کر دیں، تالا لگا دیں، تجوریوں میں رکھ دیں. نہیں، اس کو تجوری میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے، اپنی عزت کا خود خیال کرے، اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھے. دیکھو چھوٹی سی بات ہے سر کو ڈھانپنا. انگریزوں نے کئی ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیوں کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا کہ آپ حجاب لیتے ہو، نکالا گیا نا. اور آج میرے اللہ نے وہ عذاب نازل کیا ہے کہ ہر عورت ماسک لے کے، یہ ماسک ہمیں نہیں پتا تھا یہ کیا ہے. ہم نے تو عبایا پہننا، اوپر ایسے کر کے اسکارف لینا ہے اور یوں اپنے ناک کو، ٹھیک ہے. اب اللہ پاک نے تو انگریزوں کو بھی پہنا دیا نا حجاب. اب کس طرح انکار کرو گے حجاب سے؟ کرونا سے ڈرتے ہو؟ موت سے ڈرتے ہو؟ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ موت سے تو ڈر لگتا ہے، وہ تو آنی ہی ہے، چاہے آج آئے کل آئے، جس وقت اس نے آنا ہے اس نے آنا ہے. تو اللہ سے نہیں ڈرتے ہو نا، موت سے ڈر لگتا ہے کہ ہم مر نہ جائیں کہیں ہیں. اور اللہ سے نہیں ڈر لگتا جب اللہ ہمیں پکڑ لے گا. اللہ پاک نے ہمیں علم دیا ہے، ہمیں اس علم کو سمجھنا ہے، سمجھ کے اور اس علم پر عمل کرنا ہے. سمجھ آئیے نا. حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جسے جس چیز کا پتہ نہ ہو تو وہ اپنے شاگردوں سے، مریدوں سے کہہ دے کہ جی مجھے نہیں پتہ، علم نہیں ہے، میں پتہ کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا، میں سیکھ کے پھر بتاؤں گا. علم سیکھنے کی چیز ہے. تو سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جسے نہیں پتہ. حضرت امام مالک سے کسی نے کوئی سوال کیا تو انہیں نہیں آتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے اس بات کا نہیں پتہ، میں اس کا علم نہیں رکھتا، آپ ناراض نہ ہونا، میں سرچ کروں گا، میں لوگوں سے پوچھوں گا، عالموں سے، اپنے سے بڑے عالموں سے. حالانکہ وہ اتنے بڑے عالم تھے، وہ کہتے میں میرے سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے بھلا. تو میں اپنے عالموں سے پوچھوں گا، میں کسی بڑے سے پوچھوں گا، تو اس سوال کا جواب میں آپ کو ضرور دوں گا انشاءاللہ. لیکن فی الحال مجھے نا اس کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری میں رکھو، اپنا بھروسہ صرف اللہ پہ رکھو. نہ ڈگریوں پہ بھروسہ کرو اور نہ عہدوں پہ بھروسہ کرو اور نہ رینک کے اتنے پھول ادھر لگے ہوئے ہیں اور اتنے ادھر لگے ہوئے ہیں. نہیں، میرے پورے خاندان میں کے لوگ فوجی ہیں، کوئی کیپٹن ہے، کوئی میجر ہے، کوئی جنرل ہے، تو ہمارے کس کام کے؟ وہ تو جی پھول جو ہے نا وہ محکمے تک ہیں. وہ اپنے جس محکمے میں کام کرتے ہیں نا وہاں پہ وہ پھول کام آتے ہیں. گھر آتے ہیں نا تو وہ وردی اتارتے ہیں تو وہ وہی بندہ ہوتا ہے عام سا ہماری طرح. تو اتنا غرور اور اتنا تکبر نہ کرو کہ اگر کسی نے کہہ دیا ہے کہ سر سے دوپٹہ نہیں اتارنا تو آپ لوگ اس کے خلاف دعوے، فتوے اور کیسز شروع کر دیتے ہیں. جی اس نے جی بے عزتی کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی. مولانا فضل الرحمان نے جو بکواس کی ہے نا عورتوں کے خلاف،
آج بھی مجھے اس کی آگ لگی ہوئی اندر. میں کہتی ہوں میرے سامنے آ جائے نا، قسم سے میں اس کا وہ حشر کروں کہ دنیا دیکھے. نہ کوئی قرارداد اور نہ کچھ. 2 4 6 تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کرو. کہاں کے مولانا ہو تمہیں مولانا کہنا بھی گناہ ہے. مولانا کی توہین ہے. اس نے اتنی بدتمیزی کر دی اور اتنی غلط باتیں کر دی ہیں، اور ہم نے جو ہے نا وہ ساری باتیں سن کے چپ کر گئے ہیں. احتجاج کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں خواتین سے آج بھی کہتی ہوں احتجاج کرو. اپنے آپ کو ڈھانپ کے، اپنے سروں کو ڈھانپ کے. آپ کے بال بہت خوبصورت ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ رات کو شام کو تیار ہو، اپنے شوہر کے لیے تیار ہو کے بیٹھو تاکہ وہ کہے تم بہت اچھی لگ رہی ہو. یہ کیا ہوا کہ لوگوں کو دکھا رہے ہو؟ ایک بار وہ برقع پہن کے 2 4 لڑکیاں جا رہی تھیں تو منہ سے نقاب اٹھائے ہوئے تھے. اس زمانے میں وہ جو 2 2 نقاب والے برقعے ہوتے تھے، تو اٹھا کے جا رہی تھیں. سامنے سے چاچو آ رہے تھے جی ایک کے، اسے او میرے چاچو آ رہے ہیں، جلدی سے سب نے نقاب نیچے کر لیے. تو کیا اپنے بھائیوں چچا ماموں کے لیے تم لوگ پردہ کرتے ہو اور باہر کے مردوں کے لیے نہیں؟ اکبر بادشاہ سے کسی نے کہا نا جب نئی نئی وہ برقعے اتارے تھے تو اس نے ایک شعر لکھا تھا، قطع لکھا تھا کہ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین سے غیرت قومی سے گڑ گیا. بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ یہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تو مردوں کی عقل پہ نہیں پردہ پڑنا چاہیے. اپنی عورتوں کو ہر قسم کی آزادی دو، تعلیم دو، عہدے دو، اور ان کو یہ چیزیں بھی سکھاؤ. یہ مردوں کا کام ہے. بچوں آپ سے پوچھا جائے گا جب آپ جاؤ گے نا اگلے جان، تو میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کس طرح رکھا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا پہناؤ، اچھا کھلاؤ، فیشن کراؤ. میں کہتی ہوں دنیا کے فیشن کراؤ. سر ڈھانپنے سے تو انسان بدصورت نہیں ہو جاتا. صورت تو ہمیں جو اللہ نے دی ہے وہی ہے نا. تو ویڈیو آج میں نے بہت لمبی کر دی ہے، میرا دماغ خراب ہوا تھا وہ دھمال دیکھ کے. تو ویورز آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور نا بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے. اور سب سے پہلے آپ نے مجھے کمنٹس کرنے ہیں. آپ نے مجھے اچھے اچھے کمنٹس کرنے ہیں. آپ نے میری باتیں اگر آپ کو پسند نہیں آتی تو آپ کہہ دو کہ ہاں جی آپ کی باتیں ہمیں نہیں پسند ہیں، آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کمنٹس ضرور کرنے ہیں، اور میری ویڈیو کو آپ نے فل واچ کرنا ہے. آپ پورا واچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے ویورز، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. اللہ آپ کو اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین آپ کو 5 ٹائم کا نمازی اور نیک اور پرہیزگار بنا دے، اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.